الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو میں جناب حافظ ایوب نقشبندی صاحب، حافظ ایوب جنید ایوب نقشبندی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ، منبع جود و سخا، پیکر صدق و صفا، افضل البشر بالتحقیق بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل متصل، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، بے شک، اور مرجع و مخاطب و مصداق و مشار علیہ آیات ربانی، رونق بازار مصطفیٰ، حامل انوار مصطفیٰ، حاصل افکار مصطفیٰ، مظہر کردار مصطفیٰ، واقف اسرار مصطفیٰ، کشتہ دیدار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ منصب خلافت پہ متمکن ہوئے، جلوہ بار ہوئے، جلوہ فگن ہوئے، جلوہ فروز ہوئے، تو روزانہ صبح ایک نابینا بڑھیا کے گھر میں جاتے اور اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے، اور اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے، اور کھانے پینے کی اشیاء جو محسوس کرتے کہ اس وقت موجود نہیں ہیں وہ دوسرے دن لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک تو ہمارے سامعین و ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حکمران ہیں اور جو صاحب نصاب ہیں، صاحب مال ہیں، ان پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اکناف و اطراف، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کہاں پہ کون کون لوگ کس طرح مستحق ہیں اور کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور بالخصوص ان حالات میں ان کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے۔ جناب حافظ جنید ایوب نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید تصور الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جن کی محبت کی وجہ سے آج ہم یہاں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر جو بھی یہ پروگرام چل رہا ہے، بالخصوص ٹی وی چینل والوں کا بھی مشکور ہے کہ جنہوں نے ان کے سبب سے ہم بہت سارے لوگوں تک دین اسلام کا جو سچا پیغام ہے وہ پہنچانے کی توفیق ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کہیں قبلہ شاہ صاحب، اور آپ کے بعد تو بات کرنا پھر سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور برکتیں عطا فرمائے، علم میں، عمل میں۔ قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہر تر اور ہر خشک، یعنی کہ ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن مجید کی تفسیر لکھوں، اور سارے قرآن کی نہیں، صرف ایک سورہ کی، اور وہ بھی سورۃ فاتحہ کی، تو کئی جو اونٹ ہیں وہ اس کو وہ بھر جائیں گے، لیکن میری جو تفسیر ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر چیز کا جو علم ہے اس کو قرآن میں رکھا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آپ کی اسی بات کو میں آگے چلاؤں گا، کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، لیکن اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن کے اوپر اتنا کرم ہے کہ یہ لاک ڈاؤن بھی ان کو کچھ کہہ نہیں سکا۔ تو میں قرآن مجید کے ایک آیت کا سہارا لینا چاہوں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی کہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے اور ہر بال میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ رک کے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جس کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی ہے آج کل، کیونکہ بہت سارا ایسا دیہڑی دار طبقہ ہے جو بالکل جو ہے وہ بیچارے مفلوج ہو چکے ہیں۔ بہت سارے ریڑھی لگانے والے جن کے گھر میں روز پیسے آتے تھے تو وہ کھانا کھاتے تھے، اب وہ معاملات سارے بند ہو چکے ہیں، اور بہت ہی عجیب حالت ہے۔ اور ہم
سے تو بہت سارے لوگوں کا ملنا جلنا رہتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے لیکن حقیقت میں وہ بہت مجبور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بالخصوص ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے، مال اور دولت سے نوازا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کوئی بیج بوتا ہے، جی وہ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، جب اس کو زمین میں بو دیا جاتا ہے اللہ کے سہارے پر، پھر اسی بیج میں سے اللہ فرماتا ہے کہ 7 جو ہیں بالی نکلتی ہیں، اگتی ہیں، اللہ اور ہر بالی پہ ایک خوشہ ہوتا ہے، اور ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحان خود فرما رہا ہے ہر سبحان خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ 7 بالیاں تو 700 دانے۔ تو اللہ سبحان تبارک و تعالیٰ گویا یہ فرما رہا ہے کہ جو میری راہ میں ایک چھوٹا سا دانہ، یعنی کہ چھوٹا سا جو بیج ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بیمار کو، کسی بیوہ کو، کسی بے سہارا کو، کسی بیچارے بوڑھے کو، کسی کو بھی ایک بیج کے برابر بھی میری رضا کی خاطر کوئی مال کچھ بھی دے گا، میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ میں اس کے بدلے میں اس کو 700 گنا تک اجر عطا کر دوں۔ اور پھر آگے سبحان اسی اللہ آیت سبحان کے حصے میں کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جس کے لیے چاہے گا اس اجر کو بڑھا دے گا، یعنی کہ پھر 700 گنا تک بھی اس اجر کو رکھا نہیں بلکہ اس کو آگے بڑھا دیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، جیسے اللہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر بیمار ہیں، بیچاروں کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹیسٹ کرانے کے پیسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ماسک کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو سینیٹائزر کی ضرورت ہے، جن کو جو ہے وہ گلوز کی ضرورت ہے، میڈیکیٹڈ گلوز، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو وہ کیا بھی کرے؟ میسر نہیں اللہ فرما ہے۔ ہاں جی بالکل وہ میسر نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے پھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے الحمدللہ، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دین ہمیں کافی و شافی ہے، اور ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو حل ہے اس کو رکھا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، قبلہ یہ بڑی غور طلب بات ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی کسی بھی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، بدلے میں مصطفیٰ کا رب آخرت کی مشکلات میں سے اس کی کسی مشکل کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا ومن یہی فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی کی اس دنیا میں تنگی کو دور کرے گا، اس کی کسی پریشانی کو دور کرے گا، اس کی تنگی کو جو ہے آسانی میں بدل دے گا، تو مصطفیٰ کا رب قیامت کے دن اس کی جو تنگیاں ہوں گی اس کو بھی آسانیوں میں بدل دے گا۔ سبحان پھر میرے کریم آقا نے آگے فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، ایک حدیث میں فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ دیکھیں نا، صرف صدقہ یہ نہیں ہے کہ انسان پیسے دے، انسان دولت دے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے لیکن وہ اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے تو یہ بھی فرمایا، اس قدر یہ کافی و شافی دین ہے کہ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ کل کو میرے غریب امتی آئیں گے، ان کو خدمت خلق کا جذبہ تو اللہ عطا کرے گا، شاید اتنا مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگا، تو میرے کریم آقا نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، میرے غریب امتیوں تم بھی پریشان نہ ہونا، تم اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھ لینا، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بھی صدقے کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اور یہاں پر فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اور قبلہ اسی حدیث کا جو آخری حصہ ہے جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بولا کس کے کاموں میں لگ جاتا ہے؟ جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، جس کے پاس بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، جو شریعت کا تمسخر اڑا دیتا ہے، جو اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو نہیں، بلکہ فرمایا اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبلہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جس طرح لوگوں بہت زیادہ مجبور ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کی مدد کر کے قرب حاصل کرے۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کہی کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے، تو ظاہر ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی آپ بات کرتے تھے، تو مجھے بھی ان کی ایک بات آپ کی بات سے ہی یاد آ گئی کہ سیدنا فاروق اعظم نے جب اپنی خلافت کا جو منصب ہے اس کو سنبھالا، تو ایک خاتون کے گھر گئے جو نابینا تھی،
اس کو جا کے آپ نے کھانا کھلایا. جب کھانا اس کو کھلایا، پتا چلا وہ نبینا ہے اور اس کو جا کے کھانا کھلایا، تو آگے سے وہ خاتون کہتی ہے تم ابو بکر تو نہیں لگتے، کیا ابو بکر فوت ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. اس پہ سیدنا فاروق اعظم بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا مائی تیری تو آنکھیں بھی نہیں ہیں اور تو نابینا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں ابو بکر نہیں میں کوئی اور ہوں؟ فرمایا ابو بکر اپنی ساری دور خلافت میں میرے پاس آتا رہا ہے، لیکن ابو اللہ بکر نے مجھے جب بھی کھانا کھلایا ہے کبھی اس کا جو نوالا تھا وہ گرم نہیں ہوتا تھا. آج میرے منہ میں گرم نوالا گیا ہے، مجھے پتا چل گیا آج ابو بکر نہیں ہے، آج کوئی اس کی جگہ پہ ہو رہا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو قبلہ حکمرانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ان کا مقام اور منصب دیا اتنا مقام بھی رکھا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری بھی رکھی ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں اور شرف قبولیت کو پہنچے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے حکمرانوں سے دعا کروایا. اللہ. تو ان کا تو یہ منصب اور مقام ہے. تو اس بالکل حالات میں ہمارے حکمرانوں کو ضرور چاہیے کہ وہ غریب جو لوگ ہیں جو بیچارے بے سہارا ہو چکے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے مدد کریں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی مجھے یاد آ رہا ہے جس کو حضرت انس نے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور پورے کے پوری کائنات بنائی، تو جب زمین بنائی تو زمین جو ہے وہ موومنٹ کرتی تھی، حرکت کرتی تھی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کے ساتھ اس زمین کے اوپر جو ہے پہاڑ بنا دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین کی مخین، اور قرآن بھی کہتا ہے. تو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھے زمین کے اوپر جس کی وجہ سے زمین نے حرکت کرنا چھوڑ دیا. اور فرشتوں کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ مولا تو نے اتنی مضبوط چیز بنا دی. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر حکمران جتنا بڑا منصب ہے اتنا بڑا اگر وہ شخص وہ کام کرے گا دوسروں کے لیے تو اس کو اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کو اس کا اجر بھی اتنا بڑا دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ مولا یہ تو نے یہ جو پہاڑ بنایا ہے یہ بڑا سخت ہے اور اس نے تو زمین کو جو اب حرکت کرتی تھی اب تو وہ رک گئی ہے، تو مولا کوئی پہاڑ سے بھی سخت چیز ہے؟ تو فرشتوں نے یہ سوال کیا یا ربی حل من خلقک شیء اشد من الجبال، کہ مولا پہاڑ سے بھی تو نے کوئی سخت چیز بنا دی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قال نعم، اللہ نے فرمایا ہاں ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الحدید، وہ لوہا ہے جو پہاڑوں سے بھی سخت. پھر اسی طرح فرشتوں نے سوال کیا کہ مولا لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ہے. مولا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا النار، وہ آگ ہے. پھر اسی طرح فرشتوں نے سوال کیا حل من خلقک شیء اشد من النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اس سے بھی سخت چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ الماء، یعنی کہ پانی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پانی سے بھی تو نے کوئی سخت چیز بنائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اس سے بھی میں نے سخت چیز بنائی ہے. وہ کیا؟ حل یا ربی حل من خلقک شیء اشد من الماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الریح، کہ جو ہوا ہے وہ میں نے اس سے بھی سخت بنا دی ہے. اب قبلہ ذرا غور کیجئے گا، حدیث مبارکہ اختتام کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پہاڑ بنائے، پھر اس سے بھی سخت لوہا بنایا، پھر اس سے بھی سخت آگ بنائی، پھر اس سے بھی سخت پانی بنایا، پھر اس سے بھی سخت بنایا تو پھر ہوا بنائی. اب فرشتے تعجب سے پوچھتے ہیں یا ربی حل من خلقک اشد من الریح، مولا تو نے کوئی اس سے بھی سخت چیز بنا دی ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ابن آدم یتصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا عن شمالہ وہو اشد منہ. اللہ فرماتا ہے اس سے بھی میں نے سخت بنایا ہے. تو ابن آدم کا وہ دانا ہاتھ بنایا ہے کہ جس سے وہ کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے اور اس کے جو بایاں ہاتھ ہے اس کو نہیں پتا چلتا. میں نے وہ جو اس کا دانا ہاتھ بنایا ہے صدقے والا، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ سخت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب قبلہ حافظ جنید ایوب نقشبندی صاحب کیا کہنے، بڑی علمی ادبی فکری تحقیقی اور بڑی فصیح و بلیغ اور نہایت شرح و بسط کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے ہیں. اور یقین کیجیے کہ میں اتنا محظوظ ہوا کہ اس وقت میں اپنی کیفیت کو شاید الفاظ نہ دے سکوں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. جناب قبلہ علوی صاحب، میں آپ کی طرف
چند گزارشات لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو چھٹا خلیفہ راشد تک کہا گیا ہے، عمر ثانی بھی کہا گیا ہے، اور مخلوق خدا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ سسر رسول، مراد نبی، فاتح قبلتین، ناصر دین مبین، امام العادلین، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم اور شہید مسجد نبوی، کیسر روم اور کسرا ایران کا فاتح عظیم، فرق بین الحق والباطل، سبحان، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا شاید دور واپس آ گیا۔ بالکل صحیح۔ آپ جب منصب خلافت پر جلوہ گر ہوئے تو آج تو خیر جدت ترازی ہے اور ڈھول ڈمکے اور جشن چراغاں اور بڑے مبارکباد دینے کے نت نئے انداز آگے ہیں، لیکن اس وقت جو بھی بہرحال انتظام تھا اس کو کر کے ڈھول باجے لے کر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ گزشتہ کچھ دن قبل کچھ لائن صفت لوگوں نے، اور میں انسان تو ان کو نہیں کہوں گا، کوئی جانور نما انسان ہی ہو سکتے ہیں یا انسان نما جانور ہو سکتے ہیں، کہ جنہوں نے آپ کے مزار کو شہید کیا ہے اور آپ کی اہلیہ کے مزار کی بھی بے حرمتی کی ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کی مہمانان ذی وقار کی موجودگی میں اس بات کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے دروازے پہ پہنچے اور وہ بڑے نعرے بلند کر رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے، طبل بجا رہے تھے۔ شور سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز دروازے پہ تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کس بات کا شور ہے اور کیوں اتنا آوازہ بلند کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جناب ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا منصب جلیلہ عطا فرمایا ہے اور آپ امیر المومنین بنے ہیں، حاکم وقت بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، تو ظاہر ہے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے ناراضگی فرمائی، اور رد عمل میں جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں اور پھر میں آپ سے سوال بھی رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ کتنے غریب، کتنی بیواؤں اور کتنے بوڑھے، نادار، معذور، مستحق، غریب انسانوں کا، خواتین و حضرات کا بوجھ میرے ان ناتوا کندھوں پہ آن پڑا ہے، مجھ پہ تو چاہیے، میرے ساتھ تو